شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صفا وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعوت حق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درپیش آنے والی تمام مشکلات، ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت نمرود کے ساتھ ان کا مکالمہ جو کہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ابراہیم، جسے عبرانی بائبل میں ابراہم کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ ابراہیم علیہ السلام بہت سے عظیم انبیاء کے جد امجد ہیں، اور تمام بڑے نازل شدہ مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ان کی عزت کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کلڈیا کے قدیم شہر ار میں پیدا ہوئے، جسے بابل کہا جاتا ہے۔ وہ بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد ایک مشہور بت ساز تھے۔ بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو پتھر یا لکڑی سے ان بتوں کو تراشتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اس وقت کچھ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ سیاروں، ستاروں، سورج، چاند کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی عمر سے ہی روحانی فہم و فراست سے نوازا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کی تھی۔ اپنے ابتدائی بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے والد نے عجیب مجسمے بنائے ہیں۔ ایک دن اس نے اپنے باپ کی تخلیق کے بارے میں پوچھا تو ان کے والد نے بتایا کہ یہ دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے اور انہوں نے بے ساختہ اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ بچپن میں ایسے مجسموں کے ساتھ کھیلتے تھے جیسے لوگ گدھوں اور خچروں کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں۔ ایک دن ان کے والد نے اسے مردوخ نامی مجسمے پر سوار ہوتے دیکھا۔ اس وقت ان کے والد غصے میں آ گئے اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ مورتی کے ساتھ نہ کھیلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے والد، یہ کیا مجسمہ ہے؟ اس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ ان کے والد نے جواب دیا، یہ مردوخ ہے، دیوتاؤں کا دیوتا، اور دو بڑے کان عظیم ذہانت کی علامت ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنس پڑے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 7 برس تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مجسمے جو ان کے والد نے بنائے تھے وہ کھاتے پیتے نہیں تھے اور بولنے سے بھی قاصر تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی اسے الٹ بھی دے تو وہ اٹھنے اور کھڑے ہونے سے بھی قاصر تھے۔ انسان کیسے تصور کرتے ہیں کہ یہ مجسمے ان کے لیے نقصان اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس بتوں سے بھرا ایک بڑا مندر تھا۔ مندر کے وسط میں سب سے بڑی مورتیاں رکھی گئی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو بچپن میں اپنے والد کے ساتھ بیت المقدس جایا کرتے تھے، لکڑی اور پتھر سے بنے ان تمام بتوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ جس چیز نے انہیں حیران کیا وہ یہ تھا کہ جب اس کے لوگ عبادت گاہ میں داخل ہوتے تھے تو انہوں نے مجسموں کے سامنے تواضع اور عزت کا مظاہرہ کیا تھا، یہاں تک کہ وہ روتے رہے اور مختلف چیزوں کے لیے بھیک مانگتے رہے، گویا مجسمے سنتے ہیں کہ وہ کیا شکایت اور بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ منظر اسے مضحکہ خیز لگا، لیکن بعد میں انہیں غصہ آنے لگا۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ پادری بنے۔ وہ اپنے بیٹے سے اور کچھ نہیں چاہتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان مجسموں کی تعظیم نہیں ہوتی تھی۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نفرت کا اظہار کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد بیت المقدس میں آئے۔ مورتیوں کے سامنے دعوت تھی اور میلے کے بیچ میں ایک پجاری تھا جو بت دیوتاؤں کی عظمت کے بارے میں بریفنگ دیتا تھا۔ پادری نے مجسمے سے التجا کی کہ وہ اپنے لوگوں سے پیار کرے اور انہیں رزق دے۔ اچانک خاموشی ٹوٹ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز نے پادری کو مخاطب کیا، اے کاہن، وہ آپ کو کبھی نہیں سنے گا، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے آپ کو سنا ہے؟ لوگ تلاش کرنے لگے کہ آواز کہاں سے نکلی ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی۔
پھر پادری نے اپنی پریشانی اور غصہ ظاہر کرنا شروع کیا۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حالات کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ان کا بیٹا بیمار ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مندر سے باہر آئے۔ والد ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر ان کے بستر پر گئے اور انہیں سلانے کی کوشش کی، تاہم وہ سونا نہیں چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بستر سے اٹھے، گھر سے نکلے اور پہاڑ پر چلے گئے۔ وہ اندھیرے میں اکیلے چلتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا جہاں وہ اس کی دیوار کے ساتھ اپنی پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال نے حقیقت کو ظاہر کرنے میں مدد کی، اور اس نے ان کے اور ان کی قوم کے درمیان کشمکش کا آغاز کیا، جس میں سب سے زیادہ اس کی مخالفت کرنے والے اور اس کے رویے پر ناراض ہونے والے اس کے والد اور اس کے چچا تھے، جنہوں نے ان کی پرورش کی۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے ابراہیم، تو نے مجھ سے خیانت کی ہے اور میری بے عزتی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے، جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آج تک نہیں آیا آپ کی طرف، تو میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کو نہ پوجیں، بے شک شیطان رحمان کا کبھی نافرمان رہا ہے۔ اے میرے ابا، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو کوئی ہاتھ نہ لگے، رحمان کی طرف سے عذاب ہے تاکہ تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد فوراً اٹھے اور اپنا غصہ ابراہیم علیہ السلام پر اڑا دیا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ اس نے باپ سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کو جھٹلاتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، لہٰذا اس سے پہلے کہ میں تمہیں سزا دوں، مجھ سے سلامتی کے ساتھ دور ہو جاؤ۔ ایک عقلمند فرزند اور ایک عظیم پیغمبر ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بیوقوف نہیں بنایا اور نہ ہی اپنے والد سے بے عزتی سے بحث کی۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ پیغمبر کی اخلاقیات کو استعمال کرتے ہوئے مکالمہ کیا۔ جب اس نے اپنے باپ کی طرف سے سخت الفاظ اور قتل کی دھمکی سنی تو نرمی سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ میرے لیے بہت اچھا ہے۔ میں تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے دور رہوں گا، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے گھر سے نکل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو اللہ کی مخلوقات کی خوبصورتی، اس کی قدرت، حکمت اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتا کر قائل کرنے کی کوشش کی، تاہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ بت پرستی سے چمٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کفر کی حالت کے بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے ظاہر نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ دریا کے دوسرے کنارے پر بہت بڑا جشن ہونے والا ہے جس میں تمام لوگ شرکت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک کہ شہر خالی نہ ہو جائے، پھر وہ احتیاط سے باہر نکلے اور اپنے قدم بیت المقدس کی طرف رکھے۔ اس کی طرف جانے والی گلیاں خالی تھیں اور مندر بھی ویران تھے، کیونکہ پجاری بھی شہر سے باہر میلے میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز دھار کلہاڑی لے کر وہاں گئے۔ انہوں نے دیوتاؤں کے پتھر اور لکڑی کے مجسموں اور ان کے سامنے نذرانے کے طور پر رکھے ہوئے کھانے کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد موجود تمام مجسموں سے پوچھا، کیا تم اپنے سامنے ہدیہ نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائی اور ان جھوٹے معبودوں کو تباہ کرنے لگے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو تباہ کر دیا سوائے سب سے بڑے کے۔ اس نے کلہاڑی کو اس کے کندھے پر لٹکا دیا کیونکہ اس مجسمے نے دیگر مجسموں کو تباہ کر دیا تھا۔ جھوٹے دیوتاؤں کو تباہ کرنے کے بعد انہوں نے سکون محسوس کیا، وہ مندر سے نکل گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتاؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا
اور مندر میں ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ اس سب کی وجہ کون ہے۔ آخر کار وہ جان گئے اور سمجھ گئے کہ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے خلاف باتیں کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم وہی ہو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے سب سے بڑے خدا کی طرف اشارہ کیا جس کے کندھے پر اس نے کلہاڑی لٹکائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دراصل بڑے مجسمے نے یہ کام کیا ہے، پھر بتوں سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، ہم کس سے پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اپنے خدا سے پوچھو۔ پھر کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ بات نہیں کر رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتی، ایسی چیز جو فائدے کا متحمل نہیں ہو سکتی، اور ایسی چیز جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو منطقی دلائل سے زیر کرنے میں کامیاب رہے، تاہم ان کا تکبر انہیں اپنی حماقت کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ صرف یہ کر سکتے تھے کہ اپنی طاقت کا استعمال کریں، جیسا کہ ظالم عام طور پر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے انہوں نے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر انتقام کا منصوبہ بنایا۔ بت پرست نہیں چاہتے کہ لوگ بتوں کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے ارادے سے بنائی جانے والی سب سے بڑی آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ تمام کافروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے معبودوں کی خدمت کے لیے آگ کے لیے لکڑیاں جمع کریں۔ کئی دنوں تک وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا، اس میں لکڑیاں بھریں اور اسے جلایا۔ وہ ایک گرل لے کر آئے جس سے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں گے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر ان کو آگ میں ڈال دیا۔ آگ تیار تھی اور اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ گڑھے سے دور کھڑے رہے۔ پھر سردار کاہن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے قریب آئے اور ان سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، آپ کی طرف سے کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن آگ میں ان کا نزول ٹھنڈے باغ میں سیڑھیوں کی طرح تھا۔ شعلے اب بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو۔ آگ اللہ کے حکم کے تابع رہی یہاں تک کہ وہ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دے دی۔ آگ صرف ان رسیوں کو جلاتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو باندھتی ہیں۔ وہ آگ کے بیچ میں ایسے پرسکون تھے جیسے وہ باغ کے بیچ میں بیٹھے ہوں۔ تمام سردار اور پادری دور سے آگ کو دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ بڑی آگ ان کے چہروں کو جلا رہی تھی اور تقریباً ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ یہ اتنی دیر تک جلتا رہا کہ کافروں نے سمجھا کہ یہ کبھی نہیں بجھ سکے گی۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اچھوت گڑھے سے نکلتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سب حیران تھے، ان کے چہرے دھوئیں سے سیاہ تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ اللہ کے نور اور فضل سے روشن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکتی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ان کے ہاتھوں شکست کھا کر کافروں نے حیرت سے چیخ ماری۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور انہوں نے اسے نقصان پہنچانا چاہا، لیکن ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ قرآن پاک ایک ظالم حکمران اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک مخصوص گفتگو کا ذکر کرتا ہے۔ اگرچہ قرآن کی روایت میں بادشاہ کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن بہت سے تاریخی ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ نمرود تھا۔ نمرود اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے انتہائی متکبر ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا ہے۔ اس کی رعایا کے ذریعے اس کی پرستش کی گئی۔ بابل کے بادشاہ نمرود نے محسوس کیا کہ اس کا تخت خطرے میں ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا۔ اللہ کے نبی نمرود ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محل میں بلایا اور ان سے مکالمہ کیا۔
جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے پھر اسے مغرب سے نکالتا ہے، تو کافر کو بالکل شکست ہوئی۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لانے پر قادر ہے، کیا تم اسے مغرب سے لا سکتے ہو؟ بادشاہ کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کہے اور کیا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے نمرود کو خاموش کرنے کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شاہی محل سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے ان کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن لوگوں سے اس کی محبت اور دیکھ بھال کے باوجود انہوں نے اس کی بات نہ سنی اور انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے صرف ایک عورت اور ایک مرد نے اللہ پر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھا۔ ان عورت کا نام سارہ تھا جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی، جبکہ اس شخص کا نام لوط تھا جو ان کے بعد نبی بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کوئی اور ان کے پکار پر یقین نہیں کرے گا، تو انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے اور وہ نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے معافی کی درخواست صرف اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے ان سے کیا تھا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام رحم دل اور صبر کرنے والے ہیں۔